حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ تمہید کے طور پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا۔ ہم ابھی اپنے گھر سے نکلے ہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بچوں کے رونے کی آواز پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ آواز کس کی ہے، تو وہ آواز حضرت امام حسن اور حسین کی تھی، وہ رو رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا رونا پسند نہیں تھا، ان کی پریشانی پسند نہیں تھی۔ حضور دوڑتے ہوئے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے۔ کہا میرے بیٹوں کو میرے قریب لاؤ، اور پوچھا یہ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھر میں مشکیزے میں کچھ نہیں۔ کہا یا رسول اللہ ایک قطرہ بھی پانی نہیں ہے، پانی کی قلت ہے۔ حضور نے صحابہ کو بھیجا جاؤ اپنے گھر میں دیکھ کے آؤ، کسی صحابی کے گھر میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہیں تھا، وہ لیکن بچے رو رہے ہیں۔ حضور نے ایک کو سینے سے لگایا تھا، امام حسین چھوٹے تھے، انہوں نے اپنے سینے سے لگایا لیکن وہ رو رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو باہر نکالا، حضرت امام حسین کے منہ میں رکھ دیا۔ حضرت امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو چوسنے لگے، یہاں تک کہ اتنا چوسا کہ وہ خاموش ہو گئے، پیاس کی شدت ختم ہو گئی۔ اسی طرح امام حسن کو چسوائی۔ اب راوی کہتا ہے پھر اس کے بعد ہم نے کبھی بھی نہ حضرت امام حسن کو روتے دیکھا ہے نہ امام حسین کو روتے دیکھا ہے۔ اب مجھے بتاؤ جس نے حضور کی زبان کو منہ میں رکھ کر چوسا ہو اسے پھر پیاس کیسے لگ سکتی ہے؟ تو کربلا کی زمین پر دیکھیں، 3 دن پیاسے رہے لیکن ایک دن بھی شکوہ زبان پہ نہیں آیا، پیاس کی شدت کی وجہ سے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا۔ اب مجھے بتاؤ جس نے زبان مصطفیٰ اپنے منہ میں رکھ کر چوسی ہو اسے کربلا کی تپتی ریت پر پیاس کیا اثر کر سکتی ہے؟ اسے تو پیاس لگ ہی نہیں سکتی جس نے زبان مصطفیٰ کو چوسا ہو۔ اگر وہ 1000 دن بھی پیاسے رہتے تو انہیں پیاس کی شدت نہ تڑپاتی، جس نے زبان مصطفیٰ کو چوسا ہو اسے پیاس کی شدت کیسے تڑپا سکتی ہے؟